الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة وعن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وعن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن أفضل من كل شيء فمن وقر القرآن وقر الله وحملة القرآن محفوفة برحمة الله والملبس نور الله أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. نہایت ہی قابل احترام محسن قوم و ملت صدر اجلاس حضرت مولانا علی حسن مظاہری دامت فیوضہم، دیگر علماء کرام، اساتذہ اعظام، بزرگوں، جوانوں اور عزیزوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے اس مظاہرے تعلیم و تربیت میں حضرت مولانا علی حسن صاحب دامت فیوضہم کی پرخلوص دعوت پر حاضری کی سعادت نصیب ہوئی، اور الحمدللہ دوپہر سے چلنے والا یہ مظاہرے تعلیم و تربیت، جس میں دارالعلوم امدادیہ گھڑی کی زیر نگرانی تمام مکاتب میں سے منتخب مکاتب کے طلباء اور طالبات نے اپنی اپنی کاوشیں اور اپنی اپنی کارکردگی پیش کی، اور یہ مبارک ساعتوں میں شاہد اور گواہ بننے کا مجھے شرف حاصل ہوا. اولا میں اللہ رب العزت کا اس پر شکر گزار ہوں، اور ثانیاً دل کی گہرائیوں سے تمام مکاتب کے اساتذہ کرام کو اور ان مکاتب کے نگران حضرات کو اور ان مکاتب کی منصوبہ بندی اور اس کی بلو پرنٹ تیار کرنے والے اور ان مکاتب کو کس طرح سے ترقی کی راہ پر گامزن رہے اور یہ مکاتب ترقی کرتے رہے، اور ان مکاتب میں پڑھنے والے طلباء اور طالبات اپنا دین، اپنا ایمان اور اپنے اعمال کی حفاظت کر سکے، اس میں ہر وقت اور ہر گھڑی کوشش کرنے والے میرے محب اور برادر حضرت مولانا علی حسن صاحب مظاہری دامت فیوضہم کی محنتوں کا اثر آج ہم کو یہاں پر نظر آیا. الحمدللہ علی ذالک الفضل. اللہ تبارک و تعالی دن دونی رات چگنی ترقیات سے مالا مال فرمائے. آپ اساتذہ اعظام کی خدمتوں کو قبول فرمائے، اور طلباء اور طالبات نے اپنے آپ کو آپ کے سامنے پیش کیا. ان کے ماں باپ نے اپنے ان بچوں کو ایک ایسے پرفتن دور میں جہاں عصری تعلیم، ماڈرن ایجوکیشن کا ایک دور ہے، جہاں ہر باپ اور ہر ماں، ہر سرپرست اپنے بچوں کو یا تو ڈاکٹر بننا دیکھنا چاہتے ہیں، یا انجینئر بننا دیکھنا چاہتے ہیں، یا سائنٹسٹ بننا دیکھنا چاہتے ہیں، یا کسی اونچی اور بلند پوسٹ کے اوپر اپنے بچوں کو اور اپنی بچیوں کو براجمان ہونا دیکھنا چاہتے ہیں.
ایسے ماحول میں اپنے ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو مکاتب کے حوالے کرنا اور ان اساتذہ کرام کی خدمت میں ان کی دینی علمی تعلیم و تربیت کے لیے اور ان کی اخلاقی اصلاح اور سدھار کے لیے بچوں کو پیش کیا، یقیناً یہ ماں باپ بھی لائق مبارکباد ہے۔ ان کو جتنا خراج پیش کیا جائے اور خصوصاً ان ماؤں کو جنہوں نے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو صبح جب ہر شخص اپنے بستر اور اپنے لحاف میں چھپا رہتا ہے، وہ اٹھ کر اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو تیار کر کے مدرسوں اور مکتبوں کے حوالے کرتی ہیں، یہ مائیں اور یہ بہنیں حد سے زیادہ مبارکبادی کے لائق اور قابل ہیں۔ میں انتہائی دل کی گہرائیوں سے ان کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں اور ان کے لیے اللہ رب العزت سے نیک آرزویں اور تمنائیں رکھتا ہوں کہ اللہ ایسی گود میں پلنے والا ہر بچہ اور ہر بچی دنیا آخرت کا کامیاب بچہ اور بچی بن جائے۔ بہت عظیم قربانی ہے، آپ اس کو سمجھیں یا نہ سمجھیں۔ ہم بھی چھوٹے تھے، ہماری مائیں بھی ہمیں تیار کر کے مدرسہ بھیجتی تھی۔ آج جب شعور پیدا ہوا، آج ہوش سنبھالا، عقل آئی، سمجھ آئی، دنیا کو دیکھا تو سمجھ میں آیا کہ وہ ماں جس کو کچھ زیادہ علم تو نہیں تھا مگر وہ اتنا ضرور جانتی تھی کہ مکتب جانے والا یہ بچہ کم سے کم اتنا ضرور حاصل کر پائے گا کہ وہ اپنا ایمان اور اپنا عقیدہ درست کر لے گا۔ بس اس امید پر ماں نے انگلی پکڑ کر ہمیں کبھی کسی استاد کے حوالے کیا تھا، ایک مٹی اور ایک پتھر کے ڈھیلے کی طرح حوالے کیا تھا، لیکن اسی استاذ نے محنتیں کی، اپنا سب کچھ لگا دیا اور اسی مٹی کو کندن بنا دیا کہ آج یہ مولانا جو اناؤنسری کر رہے تھے، مولانا علی حسن صاحب جو 25,000 طالبات اور طلباء کی سرپرستی فرما رہے ہیں، یہ کوئی آج ہی نہیں ہو گیا ہے، ان کے پیچھے ان کی بوڑھی ماں کی خدمتیں ہیں۔ ہم سب کے پیچھے اپنی ماؤں کی اور اپنے باپ کی اور خاص طور پر ماؤں کی خدمتیں ہیں، اپنی بہنوں کی بڑی محنتیں اور بڑی کاوشیں ہیں۔ اللہ ان کو دنیا آخرت میں بہترین بدلہ عنایت فرمائے، اور ہماری مائیں اور بہنیں جو ہماری تربیت کرتے کرتے خدا کو پیاری ہو گئی ہیں، اللہ ان کی کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے، ان کو اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب فرمائے، ان کو اپنی رضا نصیب فرمائے، انہیں فردوس بری عطا کرے، انہیں جنت الفردوس عطا کرے۔ میرے بزرگوں، خاص طور پر یہاں جو اساتذہ موجود ہیں، میں سب سے زیادہ آپ کی خدمات کو سراہتا ہوں۔ آپ نے جو خدمات پیش کی ہے بہت معمولی تنخواہوں پر، آج میرے تقریر کرنے کا موڈ نہیں ہے، میں اپنے دل کے جذبات کا اظہار کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے دوپہر سے لے کر کے اب تک جو دیکھا، یہ چھوٹی چھوٹی زبانیں، یہ ننھی اور پیاری پیاری زبانوں سے جو پیارے پیارے بول، اللہ اکبر، اللہ کا کلام جو اپنی ٹوٹی پھوٹی زبانوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف پر مشتمل کلام، اللہ کی حمد، پھر آپ علیہ السلام کی پیاری پیاری سنتیں ان معصوم زبانوں سے جو میں نے سنی، الحمدللہ ثم الحمدللہ، انہوں نے میرے قلب و دماغ پر بڑے گہرے نقوش چھوڑے، بہت متاثر ہوا، بہت امپریس ہوا۔ اس کے پیچھے اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اپنی ماں کے پیٹ سے تو سیکھ کر نہیں آئے تھے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ ہر بچہ پیدائشی طور پر قرآن سیکھ کر کے آتا،
لاکھوں میں کوئی ایک بچہ اگر پیدا ہو جائے یہ قرآن کا معجزہ ہے، ورنہ معلم انسانیت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ شخصیت ہے۔ میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہی وہ شخصیت ہے کہ آپ کسی مدرسے اور کسی مکتب میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے نہیں گئے، مگر آپ نے رہتی دنیا تک کے انسانوں کو پڑھا دیا ہے کہ نہیں؟ ورنہ اس کے علاوہ ہر بچے کو مکتب میں جانا ہے، ہر بچے کو کسی نہ کسی استاد کے پاس جانا ہے، اور وہ استاد میں خاص طور پر دینی مدرسوں اور مکتبوں کو مکاتب کے جو اساتذہ یہاں پر موجود ہیں، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں، اور آپ چونکہ بڑے بوڑھے یہاں پر موجود ہیں، ان کی موجودگی میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، ان کی خدمات کو سراہتے ہوئے ان بچوں کے پیچھے ان کا جو کردار ہے، ان بچوں کے پیچھے ان کا جو رول ہے، ان کی جو حوصلہ افزائی ہے، اور ان کو جو ہمت اور عزم ان اساتذہ نے دیا ہے، یقیناً یہ معمولی تنخواہوں کے اوپر اتنا بہترین کردار اور ایسا رول ادا کرنا، یہ ان کے خلوص کی دلیل ہے، یہ ان کی للہیت کی دلیل ہے، یہ دلیل ہے اس امر کی کہ قوم کے بچوں میں دینی شعور پیدا ہو جائے۔ ہم روکی سوکی کھا لیں گے، ہم معمولی تنخواہوں پر اپنا گزارا کر لیں گے، ہم اگر ایک وقت کا کھانا کم پڑے تو ہم برداشت کر لیں گے، اگر ہمیں پہننے کے لیے کپڑا معمولی مل جائے یہ سودا ہم برداشت کر لیں گے، سونے کے لیے اگر اچھا لحاف نہ بھی ملے ہم یہ برداشت کر لیں گے، مگر ہم اپنے پاس آنے والے اپنی قوم کے بچوں کو پڑھائیں گے، کیا پڑھائیں گے؟ ان کو ایمان سکھائیں گے، ان کو اعمال سکھائیں گے، ان کو عقیدے سکھائیں گے، ان کی صلاح کے لیے کام کریں گے، ان کی فلاح کے لیے کام کریں گے، ان کے اخلاق کو درست کرنے کے لیے کام کریں گے، اور ملت کی وہ خدمت کریں گے کہ جب یہ بچہ بڑا ہو کر کے ملک کے ہر طول عرض میں اور اس وسیع اور عریض ملک میں گھومے گا تو اس طرح گھومے گا اور پھرے گا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا غلام گھوم رہا ہے اور پھر رہا ہے، یہ ایک مومن گھوم رہا ہے، یہ ایک مسلمان گھوم رہا ہے، اس طرح سے یہ گھومے اور اس طرح سے پھرے۔ اس کے لیے اساتذہ کرام نے بڑی محنتیں کی ہیں، الحمدللہ علی ذالک الفضل۔ کیا دے سکتے ہیں محسن قوم و ملت آپ کو، یا کیا آپ کے سرپرست آپ کو دے سکتے ہیں؟ دینے کے لیے ہمارے پاس چند کوڑیاں تھیں جو دے دی، لیکن دینے کا اصل وعدہ تو اللہ رب العزت نے کیا ہے، وہ تو اللہ دے گا، دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی دیتا ہے۔ آپ دیکھیں علماء کو دیکھیں تو صحیح، انہوں نے ڈھنگ سے محنتیں کی، اخلاص سے محنتیں کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی اشاعت کے لیے، اس کی ترویج کے لیے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، اللہ کے کلمے کو ہر کچے پکے گھر میں پہنچانے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اخلاق پیش کیے، اس اخلاق کو ہر بچے کے اندر پیدا کرنے کے لیے اور اس اخلاق کو زندہ کرنے کے لیے اسلام نے جو تہذیب دی، جو کلچر دیا، اسلام نے جو سنسکرتی دی آپ علیہ السلام کے توسط سے اور واسطے سے، یہ ہر بچے میں آ جائے اور ہر بچی کے اندر آ جائے، اس کی فکر کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کو دنیا میں بھی عطا فرماتے ہیں اور آخرت میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدے ہی وعدے ہیں، یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ آپ سمجھو یہ قرآن کی تعلیم ہے۔ میں زیادہ سے زیادہ اساتذہ کو موٹیویٹ کرنا چاہتا ہوں، میں زیادہ سے زیادہ ان اساتذہ کو حوصلہ دینا چاہتا ہوں اور یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اس خدمت کو معمولی خدمت نہ سمجھیں۔ آپ کو جو یہ منصب ملا ہے
معلمی کا منصب، استاذیت کا یہ منصب، کسی کو سکھانے کا یہ منصب، یاد رکھے اس منصب کا تعلق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس منصب کے ساتھ ہے جس منصب کو معلمی کا منصب کہا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معلم انسانیت ہے۔ اللہ اکبر۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، سب سے پہلا آپ علیہ السلام نے تعلیم کا جو درس دیا دنیا انسانیت کو، جس سے آپ علیہ السلام کی معلمیت کا پتہ لگتا ہے کہ آپ علیہ السلام کے اوصاف تو بہت سارے ہیں۔ رسالت یہ آپ علیہ السلام کا سب سے بڑا وصف ہے، نبوت یہ آپ علیہ السلام کا بہت بڑا وصف ہے، رحمت للعالمین ہونا یہ آپ کی صفت ہے، مگر ان میں ایک صفت آپ علیہ السلام کی کون سی ہے؟ معلم انسانیت ہونا یہ آپ علیہ السلام کی ایک صفت بھی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت بڑا منصب ہے۔ علماء یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی موجودگی میں ایک بات کہنے کی جسارت کرتا ہوں، دھیان سے سنیں۔ تعلیم، علم اور معلمیت کا چرچا اس وقت سے تھا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھی دنیا کو بنایا بھی نہیں۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، اللہ نے ابھی نہ آسمانوں کو پیدا کیا نہ زمین کو پیدا کیا، مگر آسمان اور زمین کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ رب العزت نے دنیا انسانیت کو جس چیز سے سبق سکھانا تھا اور دنیا انسانیت کی جس چیز کے ذریعے اصلاح کرنی تھی وہ چیز کیا تھی؟ علم۔ اس علم کا چرچا اس وقت کیا تھا جب حضرت آدم علیہ السلام کو اس دنیا انسانیت کی بنیاد بنا کر کے اور پھر ان کی اصلاح کے لیے دنیا کے اندر بھیجنا تھا۔ اس موقع کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں یوں بیان فرمایا کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ہر چیز کا علم عطا فرمایا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ہر چیز کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب ابھی آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا نہیں تھا۔ یہ وہاں کی بات ہے جہاں یہ منصوبہ تیار ہو رہا تھا، جہاں انسانوں کو پیدا کرنے کا منصوبہ بن رہا تھا، جہاں پلاننگ ہو رہی تھی، جہاں تخلیق انسانیت، تخلیق انسان، اس کائنات کا عظیم ترین فرد، اس پوری کائنات کا سب سے معزز فرد، تمام مخلوق میں سب سے معزز مخلوق حضرت انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب پیدا کرنا چاہا اور پھر بتانا چاہا فرشتوں سے بھی یہ مخلوق افضل ہوگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو چند چیزوں کے جن کی ضرورت تھی اس وقت نام سکھلائے، اور پھر فرشتوں کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ ان کو پیش کرو اور ان سے پوچھیے۔ فرشتوں نے کیا کہا تھا؟ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا۔ عجیب بات ہے، یہ بات بڑی دور کی ہے، چونکہ مخلوط مجمع ہے اس لیے میں اس سے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ میرے اساتذہ اعظام، آپ کا مقام اور آپ کے منصب کا آغاز آسمانوں سے ہو رہا ہے، دنیا میں نہیں ہوا۔ اس کا آغاز کہاں سے ہوا؟ آسمانوں سے ہوا۔ لہذا جو اس منصب سے جڑا اور جس نے اپنے آپ کو اس منصب سے جوڑا، گویا اس نے نبوت والے کام سے اپنے آپ کو جوڑ دیا۔ تبلیغ بے شک کار نبوت ہے، دھیان سے سنیں، تبلیغ بے شک کار نبوت ہے، دعوت بے شک یہ کار نبوت ہے، مگر دعوت اور تبلیغ سے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کو
جس چیز کا حکم ہوا وہ تعلیم کا حکم ہوا، سب سے پہلے نبی اس کائنات کے حضرت آدم علیہ السلام کو وَعَلَّمَ آدم الْأَسْمَاءَ سے پہلے بتا دیا، کہہ کر کے بتا دیا کہ پہلے علم حاصل کریں، اس کے بعد اس علم کے مطابق دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دے۔ اسے سمجھ میں آتا ہے کہ حضرات علم، حضرات علماء کرام کو جو مقام اللہ رب العزت کی طرف سے عطا ہوا ہے، وہ معلمیت کا مقام اتنا اونچا مقام، اتنا اونچا مرتبہ ہے، اور اتنا بلند مقام اور مرتبہ ہے، اور اتنا اونچا اسٹیٹس اور پروفائل ہے کہ اس مقام اور مرتبے کا کوئی دوسرا مقام اور مرتبہ انسانوں کے لیے نبوت کے بعد کوئی اور مقام اور مرتبہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے ہماری ذمہ داریاں بھی بہت اہم ہیں۔ مقام جتنا بلند ہے، ہماری ذمہ داریاں بھی اتنی ہی بڑی اور اتنی ہی اہم ہے۔ ذرا سمجھئے اس مسئلے کو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں چھوٹا سا واقعہ لے کر کے آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 10 سال کی عمر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر کے چھوڑ دیا۔ فرمایا یا رسول اللہ، یہ چھوٹا سا انس میں آپ کے لیے وقف کر رہی ہوں، یہ آپ کی خدمت میں رہے گا۔ سمجھ میں آتا ہے کہ بچپن ہی سے بچوں کو استاذ کے حوالے کیا جاتا ہے، بچپن ہی سے بچوں کو استاد کے حوالے کیا جاتا ہے، یہ ماں باپ کا کردار ہے۔ حضرت انس کی والدہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت انس کو 10 سال کی عمر میں پیش کیا۔ اس سے قوم کی ماں اور قوم کے باپ کو یہ سبق ملتا ہے کہ بچپن میں اپنے بچوں کو کسی ماہر استاد کے پاس جو ان کی تعلیم اور ان کی بہترین تربیت کر سکیں، اس لیے ان کے حوالے کریں، یہ ماں باپ کا کردار ہے۔ سمجھئے۔ مگر کیا بتاؤں، نبی پاک علیہ السلام کے پاس حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال تک رہے۔ 10 سال کی عمر میں آئے، 10 سال تک خدمت اقدس میں رہے، 20 سال کا جوان بن رہا ہے۔ کیا بتاؤں، نبی پاک علیہ السلام نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 10 سال تک وہ تعلیم فرمائی اور وہ تربیت فرمائی کہ آج حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ان صحابہ کرام میں لیا جاتا ہے جو نبی پاک علیہ السلام کی حدیثیں اور نبی پاک علیہ السلام کی زبان مبارک سے نکلنے والے کلمات کو یاد کر کے امت کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ ان بڑے ناموں میں ایک نام کن کا ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اسی بنیاد پر حضرت انس نبی پاک علیہ السلام کی دعاؤں کے مستحق بنے تھے اور آپ نے ان کو بہترین دعائیں دی تھی۔ میں اس چیپٹر کو اس وقت کھولنا نہیں چاہتا، میں آپ معلمین کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ماں باپ نے اپنا کردار ادا کر دیا، اب یہ بچہ میرے پاس آ چکا ہے، اب مجھے اپنا 2 کردار ادا کرنا ہے، اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر کے، اور مجھے یہ بتانا ہے اور قوم کو بتا کر کے یہ ثابت بھی کرنا ہے کہ بچہ 10 سال یا 5 سال یا 6 سال یا 3 سال میرے پاس رہے گا، میں اس کو ایمان سکھاؤں گا، میں اس کو دین سکھاؤں گا، میں اس کی اصلاح کروں گا، میں اس کے عقائد کی حفاظت کے لیے جو چیزوں کی ضرورت پڑے گی میں کر کے قوم کے سامنے اس کو پیش کروں گا۔ پھر کوئی شیطان یا کوئی ایمان کا چور یا کوئی ایمان کا ڈکیت راستے چلتے ہوئے غلام محمد کو اچکنا چاہے، اس کے ایمان کو چوری کرنا چاہے، رسالت سے اس کے ایمان کو اٹھا کر کے اسے ورغلانا چاہے، اس کو نیک اعمال سے ہٹا کر کے اس کو بدکاری کی طرف لے جانا چاہے، اس کو ایک صحیح اور ایک سچی اور ایک اسلامی تہذیب اور ایک پاکیزہ کلچر سے ہٹا کر کے اس کو ایک خراب کلچر کی طرف لے جانا چاہے، ہمیں اتنا اعتماد ہونا چاہیے کہ کوئی اس کو اٹھا کر لے جانا چاہے، اس کو چوری کرنا چاہے تو ہرگز چوری کر کے نہیں لے جا سکتا۔ جیسا کہ نبی پاک علیہ السلام نے ننھے انس کو تیار کیا تھا، ننھے ابن
ابن عمر کو تیار کیا تھا، ننھے ابن عباس کو تیار کیا تھا اور دنیا انسانیت کے سامنے پیش کیا تھا۔ یہ فریضہ ہم تمام معلمین کا ہے جو پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو عطا فرمایا ہے کہ نہیں؟ یہ ذمہ داری کی بات۔ ہم اپنے بچوں کو تیار کریں۔ اگر ہمارے پاس اچھی آواز نہیں ہے کوئی بات نہیں ہے، آج کل موبائل ہر معلم کی جیب میں ہوتا ہے، میری جیب میں بھی ہر معلم کی جیب میں ہوتا ہے۔ ایک اچھے قاری کی قرات، ایک اچھے مقرر کی تقریر ہم کھول کر کے اپنے بچے کے سامنے پیش کریں، قدرتی طور پر، نفسیاتی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچوں کو ایسا بنایا ہے، نیچرلی طور پر پراکرتک روپ سے اگر دیکھا جائے اور ان کی تخلیق اور ان کی پیدائش کو اگر دیکھا جائے تو بچوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ وہ بہت جلد کسی کی نقل اتار دیتے ہیں، بہت جلد کسی کی نقل اتارتے ہیں۔ اگر میں 47 سال ہونے کے بعد اگر آج کسی کی نقل اتارنا چاہوں تو شاید میں ناکام ہو جاؤں، مگر بچے بہت کم ایسا امکان ہے کہ کسی قاری یا کسی مقرر یا کسی خطیب کے خطاب کی نقل اتارنے میں ناکام ہو جائے۔ آج تعلیم کے ذرائع اور تعلیم کے اسباب اتنے عام ہو چکے ہیں کہ یہاں ہریانہ کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں بیٹھ کر کے اگر امام حرم کی نقل اتارنے والا بچہ، اگر امام سدیس، امام شریم یا پھر شیخ ایوب اور اس طرح کے جتنے بھی ائمہ حرم ہیں، اگر ان میں سے کسی ایک امام جیسی قرات کی نقل اتروا کر کے اس بچے کو تیار کرنا چاہے تو بڑی آسانی کے ساتھ کر سکتا ہے۔ اس کے لیے اس کو حرم لے جا کر کے پڑھانے کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہتی ہے۔ سمجھ میں آتا ہے کہ بچوں کو تیار کرنے کے لیے، بچوں کو قرآن کا قاری بنانے کے لیے، بچوں کو حافظ قرآن بنانے کے لیے، بچوں کو عالم دین بنانے کے لیے، مضبوط اور ٹھوس عالم بنانے کے لیے ہمارے پاس جن اسباب کی ضرورت ہوتی ہے تقریباً وہ اسباب اب مہیا ہو چکے ہیں۔ اب کسی معلم کے لیے بہانہ پیش کرنے کی گنجائش باقی نہیں رہی ہے۔ بڑی عجیب بات ہے، ٹیکنالوجی کا یہ دور جتنا ترقی کرتا چلا جا رہا ہے، نت نئی چیزیں اور ایجادات اور نئی چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، اور ہمارے جتنے بھی چور دروازے ہیں وہ سب کے سب دھیرے دھیرے بند ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ بہانوں کا امکان اب دھیرے دھیرے ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ایسے میں اساتذہ کرام کو بھی چاہیے کہ ان تمام ذرائع کا بھرپور استعمال کریں، بھرپور استعمال کریں۔ اگر کوئی موبائل غلط چلا رہا ہے یا موبائل کا غلط استعمال کر رہا ہے، اس کا مس یوز کر رہا ہے، تو ہم دنیا کو بتا سکتے ہیں کہ ایک موبائل کا اچھا استعمال اور ایک موبائل کا صحیح استعمال یہ بھی ہے کہ ہم نے اپنے ہی موبائل کے ذریعے اپنے بچوں کو، اپنے بچے کو یا اپنے پاس پڑھنے والی طالبہ اور بچی کو قرآن کی یہ قرات سنائی اور چند روز سنائی یا چند دن ہم نے اس کے پیچھے محنت کی، اور وہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہو بہو اس کی نقل کر کے قرآن پڑھ رہا ہے۔ جب بچے میں بچپن سے یہ اعتماد پیدا ہو جائے، جب اس کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ میں ایک اچھا قرآن پڑھنے والا قاری بن سکتا ہوں، جب بچپن ہی سے یہ بات معلوم ہو جائے کہ میں ایک اچھا مقرر اور تقریر کرنے والا فرد بن سکتا ہوں، میں ایک اچھا خطیب بن سکتا ہوں، میرے پاس بات کرنے کی ایک اچھی صلاحیت ہے، یہ ایک استاد اگر اس بچے کو بچپن میں پڑھا دیتا ہے اور سمجھا دیتا ہے، سمجھ لیجئے یہیں سے اس کی اٹھان کا آغاز ہوتا ہے، یہی وہ بنیاد ہے۔ یاد رکھے جو بڑے ہیں وہ بڑے ہونے کے بعد بڑے نہیں بنے ہیں، بڑی عمر کے بعد بڑے نہیں بنے ہیں، یہ بڑے اس وقت بنے ہیں جب یہ چھوٹے تھے۔ یہ سمجھنے کی چیز ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تو بہت بڑے ہو گئے، بھائی ان کے بڑے ہونے میں جو
بنیاد ہے جس کی طرف مولانا عبداللہ خالق ابھی آپ کو اشارہ دے رہے تھے کہ خشت اول چونی حد معمار گج تا ثریا میر و دیوار گج. پہلی اینٹ اگر درست سمت میں رکھی گئی ہے، اور میں ذرا اس کو کھول کر بتاؤں، پہلی اینٹ اگر مضبوط رکھی گئی ہے، مضبوط، مصری نے جس اینٹ کو پسند کیا ہے اور جس پتھر کو پسند کیا ہے، اگر وہ انتہائی زیادہ مضبوط پتھر ہے اور وہ اینٹ مضبوط ہے، تو بڑے سے بڑا ہاتھی یا بڑے سے بڑا ٹینکر یا بڑے سے بڑا ٹرک اور اس کے اوپر اوور لوڈ کر دیا جائے اور اس اینٹ کے اوپر سے اس کے پہیے کو گزار دیا جائے تو یہ طاقت رکھتا ہے، یہ اینٹ طاقت رکھتی ہے کہ یہ گزر جائے. ایسے ہی بچپن میں اگر بچے کے دل و دماغ میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عقیدہ اور اسلام ہی نجات دینے والا مذہب ہے، یہ عقیدہ مکتی دینے والا دھرم اگر کوئی ہے تو یہ اسلام ہی ہے. دنیا اور آخرت میں کامیاب بنانے والا مذہب اگر کوئی مذہب ہے تو اسلام ہی ہے. یہ عقیدہ اور یہ بلیو اگر مضبوط اور اسٹیل کنکریٹ ان کے ذہنوں کے اندر بٹھا دیا جائے تو سمجھتا ہوں کہ دنیا کے باطل کا کوئی بھی مضبوط ترین طوفان اگر اس کے سامنے کیوں نہ آ جائے، یہ اس کے عقیدے کو چوری تو کیا کر سکتے ہیں، اس کو ہلا بھی نہیں سکتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ایسا ہی تو مضبوط ایمان بنا کر کے دنیا انسانیت کے سامنے پیش کیا اور بتایا کہ یہ بچے تمہارے پاس آئیں گے، ہے بڑے کچے لیکن ہوتے ہیں بڑے اچھے اور بڑے سچے. یہ استاذ کی ذمہ داری بنتی ہے ان کی صلاحیتوں کو پرکھیں، ان کو پہچانیں اور سمجھیں یہ قوم کا وہ قیمتی سرمایہ ہے، یہ قوم کا وہ قیمتی سرمایہ ہے. اگر تھوڑی سی محنت قوم کے اساتذہ کی طرف سے اور بڑوں کی طرف سے ان بچوں کے اوپر لگ جائیں تو میں سمجھتا ہوں یہ ملک کے بھی بہترین افراد بن سکتے ہیں اور یہ ملت کے بھی بہترین افراد بن سکتے ہیں، یہ معاشرے کے بھی بہترین افراد بن سکتے ہیں. اور ایک بات بہت جلد بعد انشاءاللہ ختم کر دوں گا، چونکہ آپ لوگ دوپہر سے انتظار کر رہے ہیں، کھانا بھی آپ کا انتظار کر رہے ہیں، گھر بھی آپ کا انتظار کر رہے ہیں. میں بہت جلد اپنی بات کو انشاءاللہ ختم کر دوں گا. ہم نے سنا ہے کہ خواتین یہ انسانیت کا نصف اور آدھا حصہ ہے. ذرا دھیان سے سنیے، خواتین یہ انسانیت کا نصف اور آدھا حصہ ہے. کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ خواتین کی اگر دینی اصلاح کی جائے اور ان کی دینی تعلیم و تربیت کی فکر کی جائے تو چونکہ معاشرے کی اصلاح کے لیے خواتین کی دینی اصلاح اور ان کی دینی تعلیم و تربیت بہت اہم اور ضروری ہے، بلکہ میں یوں کہوں گا کہ اگر خواتین یہ انسانیت کا نصف حصہ ہے تو جس طرح بچوں کی یعنی کہ مردوں کی دینی تعلیم و تربیت ضروری ہے، ایسی ہی دینی تعلیم و تربیت معاشرے کی ان خواتین یعنی کہ بچیوں کی بھی ضروری اور اہم ہے. بلکہ یوں کہو تو زیادہ مناسب اور زیادہ سمجھنے میں آسان رہتا ہے کہ اگر بچوں کی یعنی کہ مردوں کی دینی تعلیم و تربیت ہو جائے اور ان کی اصلاح ہو جائے تو مردوں کے ذریعے گھر کے باہر کے ماحول کی اصلاح ہوتی ہے یا مردوں کے ذریعے گھر کے باہر کا ماحول بنتا ہے. تو عورتوں کی اگر تعلیم و تربیت اور ان کی دینی اصلاح ہو جائے تو ان کے ذریعے گھر کے اندر کا ماحول تیار ہوتا ہے، مردوں کے ذریعے گھر کے باہر کا ماحول تیار ہوتا ہے، تو عورتوں کے ذریعے
گھر کے اندر کا ماحول تیار ہوتا ہے، اور جب گھر کے اندر کا ماحول درست اور صحیح ہو جائے تو بچے اسی گھر کے ماحول میں پروان چڑھتے ہیں اور انہی سے تیار ہوتے ہیں۔ اگر یہ بچوں کی تعلیم کی صحیح فکر ہو جائیں، ہمارے مکتب میں بچے بھی آتے ہیں اور بچیاں بھی آتی ہیں، اور یاد رہے معاشرے میں جو بگاڑ ہے اور معاشرے میں جو خرابیاں ہیں، معاشرے کے اندر جو فساد ہے، اس بگاڑ اور اس فساد اور ان خرابیوں کی وجوہات میں بنیادی وجہ یہ ہے کہ گھر کے اندر کا ماحول درست نہیں ہے۔ شریعت کے احکام پر رسم و رواج کا جو غلبہ نظر آ رہا ہے، ایک جانب میں شریعت کا حکم ہے، دوسری جانب میں شادی بیاہ کے موقع پر گھر کا رسم و رواج ہے۔ آپ بتائیں، یہاں پر بیٹھنے والا مجمع مجھے یہ بات بتائیں، کیا شریعت کے حکم پر عمل ہو رہا ہے یا گھر کے رسم رواج کے اوپر عمل ہو رہا ہے؟ رسم و رواج کے اوپر۔ میں تو ایک قدم آگے بڑھ کر کے کہوں گا کہ اگر اس گھر کے اندر اللہ ماشاءاللہ اتنے بدگمان بھی نہیں، گھر کے اندر اگر کوئی بڑا بزرگ اور صوفی آدمی ہے یا عالم دین بھی موجود ہے، تب بھی وہ اس موقع کے اوپر اس عالم دین کی بات کو ماننے کے بجائے گھر کی مستورات یا گھر کے بڑے بڑے یا گھر کا چودھری یا گاؤں کے چودھری صاحب یا گھر کے بڑے یا معاشرے کے بڑے افراد عالم دین کی اس بات کو نظر انداز کریں گے جو شریعت کی روشنی میں بتائی جا رہی ہے، اور اسی رسم و رواج کے مطابق ہماری شادی بیاہ ہوتے ہیں یا ہماری تقریبات ہو رہی ہے۔ بنیادی وجہ یہ ہے کہ گھر کی خواتین کی صحیح تعلیم و تربیت نہیں ہو سکی اور ان کی اصلاح نہیں ہو سکی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ احکام شریعت کے اوپر رسم و رواج غالب آ رہے ہیں۔ ہم معلمین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ بچیاں جب ہمارے پاس آئیں اور 5 یا 7 سال کا ایک لمبا عرصہ ہمارے پاس یہ بچیاں رہتی ہے، ان کو دینی تعلیم، احکام شریعت کی اتنی مضبوط تعلیم دی جائے اور رسم و رواج کے فساد اور بگاڑ کو اور اس کے غیر شرعی اور غیر دینی ہونے کو ایسا ان کے دل و دماغ کے اندر بٹھایا جائے کہ جب یہ بڑی ہوں اور اپنے گھر کے اندر جب وہ بڑی ہو کر کے جائیں اور اپنے بچے اور بچیوں کے شادی بیاہ کرائیں تو وہ خود رسم و رواج کو توڑنے کا کردار ادا کریں اور حکم شریعت کو غالب کرنے کا کردار ادا کریں۔ یاد رہیں، ایک دن کی تقریر سے یا شادی کے موقع پر کسی عالم دین کو بلا کر ان کے پاس اصلاح کی بات کرانے سے کبھی ہمارے رسم و رواج کا ماحول ختم نہیں ہوگا۔ ہاں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے مدرسہ دیا، آپ علیہ السلام نے اس کے لیے مکتب کا بہترین نظام عطا فرمایا۔ ہر شخص، بلکہ یوں کہے ہر عالم دین، ہر دعوت کا داعی اور ہر تبلیغ کا مبلغ اس بات کے اوپر متفق ہیں، دھیان سے سنو، ہر عالم دین، ہر دعوت کا داعی اور ہر تبلیغ کا مبلغ اس بات کے اوپر متفق ہے کہ اگر مکتب کی تعلیم ٹھوس اور مضبوط ہو جائے تو ہم اپنے بچوں کے دین و ایمان کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ اس میں کسی کی دو رائے نہیں اور کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ وجہ کیا؟ کیسے کیوں اتنی مضبوط بات کہی جا رہی ہے؟ کیوں اتنی مضبوط بات؟ یہ نہیں کہا کہ بڑے مدارس، بلکہ کیا کہا؟ مکتب کی تعلیم اگر ٹھوس اور مضبوط ہے تو ہم اپنے بچے کے ایمان کی حفاظت کر سکتے ہیں، ہم اپنے بچے کے عقائد کی حفاظت کر سکتے ہیں، ہم اپنے بچوں کے اعمال کی اصلاح کر سکتے ہیں اور ہم اپنے معاشرے کے بگاڑ کو دور کر سکتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہی ہے کہ آپ علیہ السلام کی تعلیمات کا ایک بنیادی عنصر جو پایا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے ہمیشہ بچپن میں چھوٹے افراد کے اوپر محنت کرنے کی ترغیب دی ہے، اور بچپن ہی سے یہ جب کام ہوتا ہے تو پھر معاشرے کی اصلاح ہوتی ہے۔ میں آپ سبھی معلمین کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ ثانیاً، آپ تمام اولیاء کو جو بڑے بوڑھے ہیں، جو 60، 65، 70
سال کے بوڑھے اس وقت میرے سامنے بیٹھ کر کے اس ناقص کی بات کو سن رہے ہیں، مجھے ان کے بڑھاپے کے اوپر بھی ترس آ رہا ہے کہ آج یہ ہمارے بچوں کو حوصلہ دینے کے لیے، یہ ان کی ہمتوں کو بڑھانے کے لیے، یہ مکاتب جو دارالعلوم گھڑی کے ماتحت اور محسن قوم و ملت کی سرپرستی میں چل رہے ہیں، یہ ان کے افکار اور کہا جائے کہ ان کی دینی سوچ جو حضرت مولانا نے پیش کی ہے اس کا مشاہدہ کرنے کے لیے، اس کو دیکھنے کے لیے دوپہر سے لے کر کے رات تک، جبکہ سرد رات ہے، ٹھنڈی رات ہے، مگر یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، مقصد ہر ایک کا کیا ہے؟ ایک ہی ہے کہ بچے دین اور دنیا کے اعتبار سے فلاح پا جائیں اور ان میں صلاح آ جائے، ان کے ایمان اور ان کے اعمال کی حفاظت ہو جائے اور ان کے اندر دینی شعور پیدا ہو جائے۔ جیسا کہ مولانا عبداللہ خالد بتا رہے تھے، پھر آپ چاند پہ چلے جائیں، پھر آپ کالج میں چلے جائیں، آپ بڑے سے بڑے سائنٹسٹ بن جائیں، آپ بڑے سے بڑے ڈاکٹر بن جائیں، آپ انجینئر بن جائیں، آپ جو بننا چاہیں بنیں، آپ ماڈرن ایجوکیشن کے بڑے سے بڑے پروفیسر بن جائیں، آپ لیکچرر بن جائیں، آپ وائس چانسلر بن جائیں، آپ یونیورسٹی کے پرنسپل یا ڈین بن جائیں، آپ کو جو بننا ہے بن جائیں، آپ وہاں رہ کر کے بھی غلام محمد نظر آئیں گے، وہاں رہ کر کے بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبلغ نظر آئیں گے، آپ وہاں رہ کر کے بھی داعی دین نظر آئیں گے، آپ وہاں رہ کر کے بھی امت کے معلم نظر آئیں گے، وہاں رہ کر کے بھی آپ کے اندر انسانیت نظر آئے گی، آپ کے اندر ہمدردی نظر آئے گی، آپ کے اندر بھاونائیں نظر آئے گی، صدبھاونا نظر آئے گی، کسی کے تئیں آپ کے دل و دماغ کے اندر درد نظر آئے گا، آپ وہاں دین کے خادم بھی نظر آئیں گے، وہاں قوم کے خادم بھی نظر آئیں گے، وہاں ملت کے خادم بھی نظر آئیں گے، اور وہاں ملک کے خادم بھی آپ نظر آئیں گے، اس لیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اندر یہ اثرات پائے جاتے ہیں کہ جس نے بھی اس کو حاصل کیا اور اس کو حاصل کرنے کے بعد جو بھی وہ بنتا ہے وہ قوم کا خادم بن کر کے زندگی گزارتا ہے۔ میں انہی نیک تمناؤں کے ساتھ اور نیک آرزوؤں کے ساتھ، اس امید کے ساتھ آپ سے رخصت ہونا چاہتا ہوں کہ آئندہ جب اس طرح کا مظاہرہ تعلیم و تربیت ہو تو ہم اپنے بچوں کو بھرپور تیاری کے ساتھ لائیں۔ اس وقت آپ نے جو تیاری کی وہ لائق مبارکباد ہے۔ ایک بات کہہ کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اساتذہ اس بات کی طرف بھی توجہ دیں کہ بچہ جب سٹیج کے اوپر آئے، بہترین یعنی بہترین سے میرے مراد جو میسر ہے ان میں سے اچھے لباس میں آئے، اس کے بال صحیح ڈھنگ سے ہو، ٹوپی اس نے صحیح ڈھنگ سے رکھی ہو، اس بنیاد پر کہ ہمیں اس کو کہاں تک لے جانا ہے، 70-80 سال کے ایک بوڑھے تک اس کو لے جانا ہے، بچپن ہی سے ٹوپی ڈھنگ سے رکھے گا، اخیر تک ٹوپی ڈھنگ سے رکھے گا، بچپن ہی سے وہ اچھے لباس کے ساتھ سٹیج پر آئے گا، شعور پیدا ہوگا کہ مجھے کہاں جانا ہے، کس شوٹ میں جانا ہے اور کس بوٹ میں جانا ہے، ہاں مجھے کھڑا رہنا ہے تو میری وضاقتہ، میرے سر کے اوپر میری ٹوپی، میرے بال، میرے اشارے کیسے ہوئے، بہت اچھی تیاری کی، میں آپ کو پھر مبارکبادی دیتا ہوں، لیکن جیسا مولانا نے اخیر میں کہا تھا کہ آئندہ کے لیے کیا لائحہ عمل ہونا چاہیے، اس کی رہنمائی، تو رہنمائی کے لیے اساتذہ کرام کی موجودگی میں یہ بات کہتا ہوں، ان سب امور میں سے جن امور کی طرف آپ توجہ دے سکتے ہیں توجہ دلائیں، تاکہ آئندہ اسٹیج کے اوپر جب ہمارا بچہ انشاءاللہ آئے گا تو ابھی بچہ نظر آئے گا لیکن بڑا نظر، بچہ ہوگا مگر بڑا نظر آئے گا۔ اور والیوں سے میں کہتا ہوں زیادہ سے زیادہ بچوں کو بھیجو اور اپنے بچوں کے دین و ایمان کی حفاظت کی فکر کرو۔ آپ یہ اگر 4 سال یا 5 سال یا 7 سال اپنے بچوں کو 2-2.5 گھنٹے کے لیے مکتب کے اندر بھیجو گے، یاد رکھو آپ کی مسلمانی بھی باقی رہے گی اور آپ کی نسلوں کی مسلمانی بھی باقی رہے گی۔ اسی لیے تو ہم یہاں پر آئے ہیں
اسی بنیاد کے اوپر تو اللہ نے مجھے اور آپ کو یہ زندگی عطا فرمائی ہے. بس اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو آباد رکھے، شاداب رکھے اور سدا بہار رکھے اور ہمیشہ خلوص کے ساتھ دین کا خادم بنائے رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.